مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، بروز قیامت خالق کائنات اس کو یہ شرف عطا فرمائے گا کہ میرے ساتھ اسے مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا۔ قبر کے سوالات اور قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں جو حدیث پاک کچھ کل سماعت فرمائی آپ نے، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ارزقان، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کالے فرشتے نیلی آنکھوں والے آتے ہیں۔ یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ فیقول هو عبد اللہ، اب جو ہے وہ جناب دونوں فرشتے جو ہیں، فیقولان ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، دونوں فرشتے اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب کل یہ تھا کہ پہلے فرشتے یہ پوچھتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث پاک میں بطور خاص صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر خیر موجود ہے کہ صرف مردے سے فرشتے حضور کے بارے میں پوچھیں گے، اور پوچھیں گے کیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب تو زندگی میں تھا، دنیا میں تھا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو آج غور کریں کہ حضور کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ کتابیں بری پڑی ہیں، ممبروں پہ محرابوں کے مالک ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسی ویڈیوز، ایسے بیان موجود ہیں جن میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبہ جملے بولتے ہیں جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو اب قبر میں حضور کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا، تو جو عاشق ہوں گے نا سرکار کے غلام، تو وہ کہیں گے فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے سچے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اب لوگ یہاں پر ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کو اس بارے پتہ نہیں تھا، حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور کو وہ پتہ نہیں تھا، تو فلاں موقع پر چپ کر گئے، تو وحی آتی تھی تو بولتے تھے، یعنی امتی ہو کر حضور کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہیں اور اعتراض ہم پہ کرتے ہیں، جی یہ حضور کی شان ودا کے بیان کرتے ہیں۔ اب سنو حدیث پاک، اور یہ حدیث سیاستہ کی ہے۔ اب فرشتوں کو جب وہ قبر والا جواب دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں مرنے والے مردے کو قبر میں کہ ہم پہلے ہی جانتے تھے تو یہ جواب دے گا۔ مجھے بتاؤ آنے والے وقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو فرشتوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر فرشتوں کے پاس ہے، اور وہ فرشتے جو منکر نکیر ہیں، جن کا سٹیٹس اور مرتبہ اور درجہ اسرافیل علیہ السلام سے، عزرائیل سے، میکائیل سے، جبریل سے تھوڑا ہے، ان کی یہ شان ہے، تو جو نوریوں کے سردار جبریل کا مقام کتنا ہوگا، اور جبریل بھی مصطفیٰ کریم کے خادموں میں سے ہیں، تو اگر محبوب کے خادم کا یہ کمال تو سرکار کا کیا کمال ہوگا۔ لوگ پتہ نہیں کہاں ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہ جواب دے گا۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، قبر کا معاملہ ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے،
اور یہاں جسے حضور کے بارے میں پکا پیڈا یقین کامل ہے، شک شبہ نہ ہو، نہیں وہ فلانا انج کہندا ہے، فلانا آندا ایسی بھی صحیح ہیں، انج بھی صحیح ہے، نہ بالکل اپنے آپ کو 100% نہیں بلکہ 150% یقین رکھیں کہ ہم جس جماعت میں ہیں وہ کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہیں اور انشاءاللہ یہی سچے ہیں۔ اور جب مردہ قبر میں یہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ ثم یفتح له فی قبرہ 70 ذراعا وفی 70۔ آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی مردہ انہیں حضور کے بارے میں، اب دیکھو اللہ کا سوال ہو گیا، دین کا سوال ہو گیا، یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں، اللہ کے بارے میں بھی دین کے بارے میں، لیکن دونوں کے جواب دینے کے بعد نہ جان چھوٹ رہی ہے، نہ قبر کھل رہی ہے، نہ جنت کا بستر ہے، نہ جنت کی ہوائیں ہیں، نہ جنت کی کھڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ دونوں سوالوں کے جواب دے دے اور آخری میں رہ جائے تو وہ بھی قبر کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ قبر میں پاس وہی ہے جو آخری سوال حضور کے بارے میں ہوگا، اس کا جواب دے گا تو اللہ اسے پاس فرمائے گا۔ دیکھو یہ بھی کیسا انداز، پہلے رب نے اپنی بات کی ہے، پھر دین کی ہے، آخر میں اپنے نبی کی ہے۔ سوالوں کی ترتیب یہی ہے، پہلے اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پھر دین کے بارے میں اور پھر حضور کے بارے میں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز کھل جاتی ہے، 70 ذراعا، 70 گز تک کھل جاتی ہے۔ ہم تو اسے رکھ کے آئے تھے چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر جہاں سوراخ بھی نہیں ہے، ہوا جاتی نہیں ہے، لیکن محبوب پاک کے بارے میں جواب دینے کی برکت یہ ہے کہ اس کی 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبائی میں قبر کھل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم ينور له فیہ، خالق کائنات کے حبیب کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے۔ ہم روشنی بند کر کے آئے تھے، آپ جانتے ہیں قبر کا ایک سوراخ بند ہوتا ہے، قبر میں کوئی روشنی نہیں جاتی، لیکن وہاں پر ثم ينور له فیہ، قبر میں روشنی اللہ نے پیدا فرمائی، اور پھر ثم يقال له، اس سے کہا جاتا ہے نم، سو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے انعام قبر میں حقیقی جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہ انعام ملنا کیسے ہے؟ جب ہم حضور کے ساتھ ایسی والہانہ محبت کریں گے کہ ہمارا کچھ جتنا بھی قریبی ہو، اگر حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو حضور کی شان کے لائق نہیں، اس کی سننی نہیں، اندھے اور گونگے اور بہرے ہو جاؤ۔ بلکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ ان کو پکڑ لیا غیر مسلموں نے اور اس سے کہا، وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اب صحابی سے کہتا ہے کہ گواہی دیتا ہے کہ تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے تیری بات سنی نہیں ہے۔ جب اس نے پوچھا یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، کہتا ہے نعم، ہاں۔ اب 3 بار اس نے یہ جملے بولے، وہ کہتا ہے تو عجیب انسان ہے، میری باری تیرے کان سنتے نہیں ہیں اور حضور کی باری سنتے، انہوں نے کہا تیرے لیے ساڈے کان بہرے ہو گئے نے، بولے نے، اس لیے کہ ہم تو نبی اور آخری نبی حضور کو صرف مانتے، ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، کوئی 1000 تقریریں سنائے، 1000 جملے بولے، کبھی اسے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ قبر کا مرحلہ ہے اور قبر میں جان اسی کی چھوٹنی ہے جس نے اپنے نبی پہ قربان ہونا ہے اور جس نے وہاں یہ جواب دینے ہیں۔ کتنی مقدس حدیث ہے، فرمایا نم، سو جا، موجاں لے، سو جا، اور فَيَقُولُ أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِ فَأَخْبِرْهُمْ، اب وہ بندہ جو ہے نا جس سے قبر میں فرشتے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِ، اور مینو واپس جان دیو، فَأَخْبِرْهُمْ، میں جا کر بتاؤں اپنے پچھلوں کو، اگر تمہاری قبر اچھی تم چاہتے ہو کہ بن جائے تو پھر حضور کے بارے میں پکا جواب لے کے آنا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، أَرْجِعُوا إِلَىٰ، مینو واپس جان دیو، فَأَخْبِرْهُمْ، تاکہ میں انہیں خبر دوں جا کے، فَيَقُولَانِ، وہ کہتے ہیں ان واپس نہیں جانا، نم کَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ، ایسے سو جیسے دولہا سو جاتا ہے، سو جا، اب تیری زندگی کی معراج یہی ہے، الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِن مَّضْجَعِهِ ذَلِكَ، فرمایا اب تجھے قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، اب یہاں سو جا ایسے جیسے دولہا سوتا ہے، اور دولہا سوتا نہیں ہے،
وہ تو خوشی کی معراج میں ہوتا ہے اور دلہن کے انتظار میں ہوتا ہے. یہ دولہا ہے، دلہن اس کی جنت ہے، اور قیامت کے بعد جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو خالق کائنات اس کی جنت کا فیصلہ فرما دے گا. سبحان اللہ. لو جی تھوڑی جی حدیث رہ گئی، سماعت فرما لیں. یہ تھی بات. اب پیچھے آپ نے کہا تھا، سنا تھا کہ کافر کے بارے میں. اب یہاں حدیث کے لفظ ہیں. حدیث ترمذی شریف کے اندر کتاب الجنائز اور باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1073، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 337 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اگر قبر والا ہو منافق. پہلے تھا اگر ہو کافر، اب حدیث میں کہ اگر ہو منافق. تو قال سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثلہ لا ادری. تو اب وہ ہر سوال کے جواب میں، اور یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اور جو لوگ کہتے تھے میں تو ان سے سن کر کہہ دیتا تھا. تو اپنی بیٹھک چیک کیجئے، اپنی قربت چیک کیجئے. اگر اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے جو کہ نہیں حضور کولتے ککھ نہیں، معاذ اللہ وہ تے اللہ دے فلاں 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 کہنے، تو پھر قبر میں یہ ہوگا. انہوں نے کہا لا ادری، میں تو حضور کے بارے ککھ نہیں جانتا. جن کے پاس میں بیٹھتا تھا وہ یہ کہتے تو میں بھی یہ کہنا شروع کر دیا. تو یہ ہے وبال اوروں کے پاس بیٹھنے کا. تو فرشتے کہتے ہیں فیقولانی، وہ کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ذلک، اسی پہلے جانتے سے تو یہی جواب دے گا کہ تو حضور کے بارے کچھ نہیں جانتا. فیقال للارض التیئمی علیہ، تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جناب پھر زمین کو حکم دیا جائے گا اس کو دبا، تو زمین دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت تک کہ وہ شخص جو قبر میں منافق تھا یا منافقوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی میت میں، ان کے قربت میں، تو رب ذوالجلال قیامت تک کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس کو آپ قبر کہتے ہیں وہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن چکا ہوگا اور اسے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. حضرات یہ ہیں وہ سہنے اور سنہرے موتی جو ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں کہ اگر قبر کو ٹھنڈا چاہتے ہو تو بھی معیار حضور کی ذات ہے، اگر دنیا ٹھنڈی کرنی ہے تو معیار حضور کی ذات ہے، اور اگر حشر کا دن بھی آسانی والا چاہتے ہیں تو بھی معیار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کیوں؟ اب دیکھیے کہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے ہمارے سارے حالات کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، گناہ کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے. پھر فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، سارا حساب و کتاب موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 50,000 سال کے برابر کا دن حشر کا قائم فرمائے گا. کیوں؟ تاکہ دکھائے ان کو جو کہتے تھے کہ ان کے نبی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر لوگ دیکھیں گے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ساری مخلوق روتی ہوئی اور پریشانی کے عالم میں اور پیاس کی شدت میں پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے جب حضور کے پاس آئیں گے تو میرے مصطفیٰ انکار نہیں کریں گے بلکہ فرمائیں گے آنا لہا، میں تو تمہارے لیے کھڑا ہوں، میں تو تمہارے لیے کھڑا ہوں. اور پھر میرے حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ فرمائے گا میرے حبیب دنیا میں بڑے آپ نے سجدے کیے ہیں، ارفع رأسک، آپ سار اٹھائیے اور کہیے واشفع تشفع، آپ آج جس کے بارے میں شفاعت کا حکم دیں گے یعنی کہیں گے ہم اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی صحبت سے اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں نزیبہ کلمات کہے جاتے ہیں. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیہ